الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. درود پاک اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. درود پاک کی فضیلت میں حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے. الترغیب و ترہیب کتاب الذکر و دعا حدیث نمبر 2590 جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 324. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ فی یوم الفا مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے سارے صحابہ کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آج جمعہ مبارک 2 اگست 2024 اور محرم کی ایسا بھی نہیں ہو گیا. محرم کی آج ہو گئی ہے 26 تاریخ. جی 26 محرم حرام 1446 ہجری. پیارا دن ہے جمعۃ المبارک کا. نورانی صبح اس کی چل رہی ہے. بڑی برکتیں ہیں جمعۃ المبارک کی. تقریبا میں جمعۃ المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے. اور جمعۃ المبارک کی جو ہے وہ گھڑیاں جن میں گناہ گاروں کے ہم سے آزادی کے قربانی کا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی شمار. پیارے محترم آج ہمارا موضوع ہے اللہ پاک کے پیارے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. ختم نبوت پر ہماری کچھ گفتگو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیش کی جائے گی. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ قرآن کنز ایمان سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شفیع رسالت حامی سنت ماحی بدعت باعث خیر و برکت مجدد اعظم ہند کے حسان اشعار امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ اللہ خان. اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھڑے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر اس کی صراط الجنان حضرت علامہ مولانا صاحب تفسیر صاحب صراط الجنان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم تاریخ دامت القادم عالیہ رئیس الافتاء ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما دیا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ تو نہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم سید طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے قاسم عبداللہ اور ابراہیم، اور جو عبداللہ ہیں ان کے جو نام ہے نا وہ لقب جو ہے طیب اور طاہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرزند ہے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آیت میں مذکور اولاد کی نفی نہیں بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ ولا کہ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرما دیا اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم و توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حقیقی اولاد بھی نہیں، ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہوگا جو دوسرے لوگوں کے بارے میں حکم ہے۔ وخاتم النبیین اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جی؟ آخری نبی ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ علیہ السلام پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں، جب آخری وقت میں تشریف لائیں گے تو نبوت پہلے پا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کرنے کی سعادت کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا فتنہ جو ہے نبوت کے خلاف ڈاکہ ڈالنے والا اسود انسی، یہ ایک بدکار شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اپنے پہلے جھوٹے نبی ہونے کا پرچار بھی کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک تھا مسلمہ کذاب، وہ ایسا بدبختہ نبی پاک علیہ السلام کو کہتا کہ آپ بھی نبی اور میں بھی نبی، پہلے بھی تو قوموں میں نبی ہوا کرتے تھے، کئی نبی ہوا کرتے تھے، تو آپ اپنی جگہ کے نبی ہیں، میری جگہ کا نبی، اس میں کیا حرج ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا، لا نبی بعد،
میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ خیر یہ جو بدبخت تھا نا، اس نے اپنے جھوٹے نبی ہونے کا پرچار بھی شروع کیا ہوا تھا، اسود انسی۔ کچھ عرصے تک یمن میں اس کا فتنہ پھیلا رہا اور یہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا، انہوں نے مجبور کر کے اپنا کلمہ پڑھواتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تابعی بزرگ ہیں اور جنہیں اس امت کا یعنی اس امت کا حکیم یعنی بہت عقل مند دانا شخص بھی کہا جاتا تھا۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یمن ہی میں رہتے تھے۔ ایک دن اسود انسی بدبخت کافر فاجر ظالم لعنتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اپنے پاس اس نے بلایا اور پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہمارے آقا ہیں۔ میں حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اس بدبخت نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی اپنے بارے میں اس نے کہلوایا۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سادگی سے اس بدبخت کو کہا کہ میں نے نہیں سنا کہ تم نے کیا مشہور کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں مشہور ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کوئی نہیں سنا کہ تم نے مشہور کیا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم دیا کہ وہ خوفناک آگ جلائی جائے۔ اب اس نے آگ جلانے کے بعد حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، مگر اس آگ نے ان کو کچھ نہ کیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ سے محفوظ رکھا، وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی نہیں، اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والی بنا دیا اور آپ اللہ کے فضل سے آگ میں صحیح سلامت رہے اور واپس تشریف لے۔ ایک تابعی بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی اور یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر بدبخت اسود انسی کو اپنی جھوٹی نبوت کے لالے پڑ گئے۔ اسے خطرہ لاحق ہو گیا، اگر یہ معاملہ مشہور ہو گیا تو میری نبوت ختم ہو جائے گی اور لوگ نہیں مانیں گے۔ چنانچہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لے آئے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس طرح اس بدبخت کے ناپاک ارادے سے بچائے رکھا۔ یاد رکھیں ختم نبوت کے معاملے میں نو کمپرومائز، ختم نبوت کے معاملے میں نو کمپرومائز، کوئی اس میں دو رائے نہیں، مطلب کہ یہ یوں ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یہ اٹل فیصلہ۔ یاد رکھیں پیارے اللہ پاک کے آخری نبی اور کی مدنی عربی کرشی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو یکتا بنا کر بھیجا، بالکل یکتا بنا، تنہا ایسا بنایا کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں، نہ آپ جیسا پہلے تھا کوئی، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا ہو گیا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قسم بس، آپ کے بعد اور آپ کے پہلے کبھی کوئی ایسا نبی نہیں آیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت پاتا ہے۔ اور یاد رکھیں ضروریات دین میں ایک اہم جو ضرورت ہے دین میں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی کوئی رسول نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے اور نہیں آئے گا۔ اس عقیدے سے انکار کرنے والا یا اس میں ذرہ برابر میں شک یا تردد کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے غیر کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب یعنی جھوٹے بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اقرار کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ جلد 4 صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 4252 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک کی صریح آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت نیز تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری، آپ کی کہنا سب سے آخری نبی، کیا کہنا ہے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دوسرا، تاجدار انبیاء، ہے حبیب کبریا، ہے شفیع الورا، ہے ہمارا نظریہ، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے محترم حدیث مبارک، اے لوگوں بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، آخری امت۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر بشارتیں، یعنی اچھا خواب کہ بندہ خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرے کو دکھایا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کوئی کسی کو دیکھتا ہے کوئی مکے میں جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، کوئی مدینے میں جا رہا ہے، یہ بشارتیں ہیں کہ اللہ کے کرم سے ہو سکتا ہے وہ جائے وہاں پر، اللہ کے کرم سے وہ جائے، مگر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یار مکے میں اس وقت میں بھی چل رہا ہوں، مدینے میں اس وقت میں خود ہوں یا کوئی دیکھے، تو یہ ہے بشارتیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو ارشاد فرمایا، اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہاں پہ نبوت تھی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ ہے، ہر ایک کے لیے یہ جو نا مشعل راہ حدیث مبارکہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں پر یعنی کہ بہت پیارا ایک ہمیں درس ہے کہ نبی پاک علیہ السلام واضح طور پر قرآن پاک تو ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، جو اس کا انکار کرے وہ تو ہے ہی کافر، ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ السلام اپنے لمحہ مبارکہ سے کئی مرتبہ ایسی باتیں ارشاد فرمائی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد تم نبی نہیں ہو، میرے بعد عمر نبی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتے تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم، قیامت سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو آئیں گے، وہ بھی نبی ہے نا، وہ بھی تو آئیں گے، کیونکہ وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے اور آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق احکامات جاری فرمائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی کون ہے؟ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو جاگتی حالت میں حضور علیہ السلام کا 70 مرتبہ دیدار ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جاگتی حالت میں، خواب میں نہیں، جاگتی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کرم فرمایا ہوئے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام جب روزہ مبارکہ پر حاضر ہوتے ہیں تو یہ سلام عرض کرتے ہیں، جب سرکار علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں تو قبر منور سے ان کو بھی جواب آیا کرتا ہے۔ جی ہاں، ایک اور ہے جن کو جواب آیا، وہ کون ہے؟ وہ یاد کیا نام ان کا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں، نام اس وقت ذہن سے نہیں۔ بہرحال کئی بزرگان دین ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی وغیرہ۔ حضرت مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوا نا تو ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی زیارت کی حاضر ہوا نا،
تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مولا کائنات سے جب اس نے عرض کی تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ قبر منور ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما رہا۔ اب جب وہ قبر منور پر حاضر ہوا تو اس نے قبر منور کی جو ہے نا خاک اپنے سر پر ڈالی، خاک کو سر پہ ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے آپ سے سنا اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نازل فرمایا قرآن پاک میں اس میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش سناتا ہوں، میرے گناہوں کی بخشش چاہیے، میرے گناہوں کی مغفرت چاہیے۔ تو قبر منور سے آواز آئی، قبر منور سے یہ آواز ہے قد غفر لک کہ تیری تحقیق ہے، تیری بخشش کر دی ہے۔ تو ایسے جو ہے نا یہ جو حضور علیہ السلام کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں تو حضرت جلال الدین سیدی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی حضور علیہ السلام سلام کا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر آپ کی شریعت کے مطابق حکم فرمائیں گے، نیز آپ کی اتباع کرنے والوں اور آپ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی وہ ہیں۔ کمال بخشش جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جمیل الرحمن برکاتی، یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں اور مداح الحبیب ان کا لقب ہے۔ بڑی پیاری نعتیں انہوں نے لکھی ہیں جن میں ایک کلام کا جو ہے نا یہ آپ کی خدمت پیش کرنے لگا، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی وہ ہیں، شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالیٰ نے انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ملک خاص کبریا ہو، ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، کہ وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی آزاد تھے تم آزان کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مقتدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھی تم سفر کا منتہا ہو، ظہور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو۔ پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آج کل جو ہے نا یہ جو معاشرے میں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی ہم نے تو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت اور قرآن کی آیات بینات بھی سنی، احادیث مبارکہ کا بھی ہم نے جو مطالعہ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی ہوٹل قرآن پاک پر جو ہے وہ آگ لگا دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کے خاکے بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کا جو ہے قتل عام ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ سوچے کبھی فالٹ کیا ہے؟ فالٹ کہاں پر ہے؟ یہ فالٹ کہاں پر ہے؟ یہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ دو پنکھے نہیں چلتے، مثال دیں، یہ تو خود بند کیے ہوں گے، خود بند کیے ہوں گے، اے سی ہے اس کی وجہ سے یہ بند کیے ہوں گے، اگر نہیں چلتے فالٹ کیا ہے؟ ایسا فالٹ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں نا، ہمیں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں پڑھی کوئی کچھ ہو رہا ہے، پتہ آپ کو کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، پتہ آپ کو حضور علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا مرتد کافر بدبخت لعین اور جو برے برے القاب دیے جائیں اس بدبخت کے لیے دیے جائیں جو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ قاضی کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے ہاں وہ جو بھی ہے بدبخت انسان، تجھے کیا پڑی ہے بھائی؟ کتنے پیسے دے دیے تُونے؟ کیا کچھ تجھے مل گیا؟ کتنا کھا لے گا؟ کتنا کھا لے گا تو؟
ظاہری بات ہے یہ جو قادیانی بدبخت ہیں، کافر ہیں، یہ حرام زادے جو لوگ ہیں، ظاہری بات ہے اپنے دین کی پرچار، اپنے یہ جو اپنے گمراہ عقیدوں کا پرچار انہوں نے کرنا ہے نا کسی نہ کسی کے طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت ہے، نوٹ کا نشہ دکھاتے ہیں، عورت کا نشہ دکھاتے ہیں، اور بے وقوف لوگ حضور علیہ السلام کی ذات والا دوبار پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور دیکھو تو اسی سامنے ہے کس کی ذات، اور کس عظیم و شان ذات کے بارے میں تمہیں ایسے کلمات ادا کرو، تمہیں پتہ نہیں، وہ قرآن پڑھا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو کی شان میں اللہ سے گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو حرام زادہ ہے تو تمہاری شان میں گستاخی کرے۔ کسی بدبخت کا، کسی کافر کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، پہلے کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ کون تھا کون نہیں تھا، نہیں جانتا ہوگا، جس کو بھی جانتا تھا اینو کنجر کو جانتا سی اولوں سے، ہم سارے جاننے لاتے نے حرام زادہ، اب سارے کو پتا لگتی ہے حرام زادہ، سب کو پتا لگتی ہے، اب جو اس کی تعریف کرے وہ بھی ایسی، یاد رکھیں جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے، مسئلہ آپ کو بتانے لگا، جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے، نہیں یار یہ جو شخص ہے نا، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی لے لے کافر شخص ہے، اس کے کفر میں بھی شک کرنے سے یار یہ جو مرے نا یار یہ ہو سکتا ہے اس نے اسلام کو نہیں کر دیا، نہیں یار ان کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، وہ بھی کافر آن دی اسپاٹ کافر ہو گیا۔ اتنا نازک مسئلہ یہ، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیا کام ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی، اونچی بولوں گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تہذیب الناس کی کتاب ہے، تہذیب الناس، اس کے لکھنے والے نے لکھا بالفرض اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور علیہ السلام کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ماننے والے ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، پانی ہے یہ کھلا دارالعلوم کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کتاب میں نام لے لیا پتا لگ جائے گا، جو اہل علم بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا نام لے لیا، جناب ہم دین کی بات، ہم دین کی بات، ہم آپ کو کرنے آئے ہیں، یہ بولو سمجھ لگی ہو گیا، ان سے جان چھڑائے اپنی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا، جو جس قوم کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا اثر ہونا ہے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے داعی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے سپاہی ہو گئے، ہمارے اکابرین نے اپنی گردن کو کٹا دیا اس کام کے اندر، جی ہاں شہید ہو گئے، ان کو جو ہے نا درختوں کے ساتھ ان کو لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی اسی کام کے اوپر، انہوں نے اپنے دین کا سودا نہ کیا، انہوں نے اپنے دین سے غداری نہ کی، انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمہ پڑھتے تھے اس کا حق ادا کیا، اس کلمے کو بیچا نہیں انہوں نے، یہ 2 ٹکے کا بندہ، یہ دین بیٹھا اپنا ایمان ظاہر کر بیٹھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسوں پہ لعنت ہو، کیا کہا میں نے ایسوں پر لعنت ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے شر سے بچائے، ان کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیں آپ اگر اس بات کی نہیں اٹھیں گے، چرچا کریں اس بات کا، سد عام کریں اس بات کو، چرچا کریں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بالکل لکھ کے پہلے ہم نے دیکھا کرتے تھے ایسا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا جناب یہاں پر قادیانی کا آنا منع ہے، ہمارے پاس وہ یہاں پر وہ کافر ہے، ہمیں ہمارے سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، اور آپ یقین کریں ایسے کو مارا کرتے تھے، آج یہ ایسے کی پذیرائی کرتے تھے، ایسے لوگ ہوں گے، جی ہاں مجھے معلوم ہے، ہم نے دیکھا ہے ڈنڈوں سے مارا ہے،
ہمارے یہ ملک عزیز پاکستان ہے، اللہ اس کو سلامت دے، اللہ اس کو سلامت دے۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو سچی بات، یہ ہمارے لیے حسن حسین ہے، مضبوط قلعہ ہے، یہ ہم نے اسلام کے نام پر دیا ہے۔ یہاں پر اسلام کے خلاف بھی بات کھڑے ہو جائے، ہر ایک بندہ کھڑا ہو جائے، ہر بچہ کھڑا ہو جائے، ہر جوان کھڑا ہو جائے، ہر بوڑھا کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کرے، خبردار ہمارے ملک عزیز پاکستان میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کی جائے۔ ختم بات، نو کمپرومائز۔ باپ ہی کیوں نہ ہمارا یار، ساڈا پیو کیوں نہ ہوئے، ساڈی ماں کیوں نہ ہوئے، کرے ہوگی غلط ہے کہ میں کرے تیرا تعلق نہیں ہمارا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ یا اتنا تو کر سکتے ہیں اپنے دین کے ساتھ وفاداری، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ ارے منکرات کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، اور جس کا کلمہ پڑھنے اس کا حق تو ادا کرو، اس کا حق یہ ہے اس کے کلمے کی تحفظ کرو، اس کے کلمے کی حفاظت کرو، اس کے نام کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم آپ حضور علیہ السلام کے نام کی حفاظت کرو گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، قیامت تک آپ کا نام زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کا اٹل فیصلہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ فاذکرونی اذکرکم، جب یہ الٹا سناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں حضور علیہ السلام کا چرچا ہے۔ فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اور حضور علیہ السلام سب سے بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا ذکر، اپنا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا محبوب میرا ذکر تیرا ذکر اور تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، میں نے کیا کہا، توجہ رکھیں، کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ہمارا اوچی بنو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہو، ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہمارا اوچی بولو ذرا، ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا، ہمارے ساتھ اس کی کوئی تعلق داری رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی کے اوپر موت عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کے سامنے کیسے بات کریں، ڈنڈے مار دو، ڈنڈے مارنے سے بچ رکھو، تیری مجال پیش کری، ہمارے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور بات کرو، جا اپنے ادھر جا اپنے پیووں کو جا، یا دوسرے ملکوں میں جا کے جن کو وہ دیتے ہیں نا، پروٹیکشن دیتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے دفعہ، یہاں پہ تیرا کوئی کام نہیں۔ یہ ملک عزیز پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ اسلام کے احکام ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی احکام یہاں پر نہیں، کسی کا کوئی حکم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ۔ یاد رکھیں پیارے محترم، ہمارے بزرگان دین نے اپنی جانوں کو قربان کیا، ہم بول بھی نہیں سکتے یار، اور جس کا کھاتی اسی کے خلاف ہم نے باتیں سننے کی شروع ہو جاتے ہیں یار۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم، تشریف رکھیں، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائے گی۔ ہر ہفتے ایک امتی مذاکرہ ہوتا ہے، اس ہفتے کا امتی مذاکرہ ضرور دیکھیں۔ دعوت اسلامی آج سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، اب میں ایک اور بات چھوٹی سی ایک دو منٹ کی بات کرنے لگا۔ آج اس میٹنگ دعوت اسلامی باہر نہیں نکلتی، اور باہر نکلنے صرف کام نہیں ہوتا۔ 40 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو، بولو 40 سال ہو گئے، کوئی کام غلط دیکھا دعوت اسلامی کا؟ اور بولو سے اونچی بولو، نہیں دیکھا نا؟ دعوت اسلامی اپنے مطابق کام کر رہی ہے، راجنیتی کے باہر نکل کے ہی کام ہو۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو یہ جو کام ہو رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کتنے بڑے کام ہو رہے ہیں اس وقت غزہ میں، فلسطین میں دعوت اسلامی اپنا نام لے کر ایف ڈی آر اس کا ایک وہ ہے نا، کیا نام ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ذریعے وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں کی وہ کیا نام ہے میڈیکل پرووائڈ کر رہی ہے، کھانا پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر یہ یوں کرنے لگ جائے نا، وہاں پہ جب تک دعوت اسلامی تک انٹر نہیں ہونے لگے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار، سچی بات ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار۔ دعوت اسلامی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہو یا کیا نام ہے یہ مدنی چینل ہو، اس کے ذریعے الحمدللہ دین اسلام کا پیغام بھی پہنچا رہی ہے، ختم نبوت کے اوپر پہرا بھی دے دیا الحمدللہ دعوت اسلامی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔